بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث صدق اللہ العظیم۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ سورہ یوسف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑی ترتیب کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد نے یعقوب علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا، نصیحت کی کہ آپ کو جو خواب آیا ہے، چونکہ یعقوب علیہ السلام بھی خوابوں کی تعبیر جانتے تھے، تو فرمایا یہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، کیونکہ بھائی اگرچہ آپس میں محبت بھی ہوتی ہے، لیکن فرمایا بعض دفعہ آپس میں حسد بھی ہو جاتا ہے، اور حسد ایسی بیماری ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حل بتایا۔ فرمایا جو بھی تمہارا دشمن ہے اس سے نرمی کرو، وہ دوست بن جائے گا۔ جو بھی دشمن ہے اس سے محبت کرو، تھوڑی نرمی دکھاؤ، وہ بھی نرم ہو جائے گا۔ لیکن حاسد کے بارے میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس کے ساتھ نرمی کر لو، اس سے جو مرضی کر لو، اس سے پناہ ہی مانگو اللہ کی، اس کا حل اور کوئی نہیں۔ یہ ایسی بیماری ہے، اس کا حل کوئی نہیں۔ اور دنیا میں یعنی کائنات جب سے بنی ہے، پہلا گناہ اور پہلا معاملہ جو ہوا ہے وہ بھی حسد ہی ہوا تھا، یا تکبر ہوا تھا شیطان کو آدم علیہ السلام سے کہ اس کو سجدہ کیوں کروایا جا رہا ہے، یہ ہم پہلے کے ہیں، یہ ابھی آیا۔ کبھی پرانوں کو نیوں پہ حسد ہوتا ہے، کبھی بڑوں کو چھوٹوں پہ بھی حسد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ یوسف علیہ السلام، یہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کی 3 بیویاں، ایک میں 7 بیٹے، ایک میں 2-3 بیٹے، اور ایک میں یوسف اور ان کے بھائی بنیامین، یہ 3 بیویاں تھیں، ان میں سے یہ مختلف۔ تو بھائیوں کو اپنے دوسرے بھائیوں سے، اپنے سوتیلے بھائیوں سے تھوڑا حسد پیدا ہوا کہ یہ ہے بھی چھوٹا، کام بھی کوئی نہیں کرتے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حسد پیدا ہو سکتا ہے، تم یہ خواب ان کو نہ سنانا۔ اس زمانے میں ہو سکتا ہے خواب کی تعبیر کے لیے یہ خاندان چنا ہوا ہو، جیسے یعقوب علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا پتہ، پھر یوسف علیہ السلام امام بنے اس چیز کے، ہو سکتا ہے بھائیوں کو بھی کچھ پتہ ہو۔ تو اگر بتا دیا کہ ایک سورج اور ایک چاند اور 11 ستارے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو تعبیر یہی بنتی تھی کہ سورج سے مراد باپ ہے، اور چاند سے مراد ماں ہیں، اور 11 بھائی ہیں میرے، تو یہ سارے مجھے سجدہ کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا یہ ان کو خبر نہ دینا، یہ خواب ان کو نہ سنانا، وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے۔ تو انسان جو ہے وہ تدبیر کر سکتا ہے، انسان جو ہے وہ سوچ سکتا ہے، آسمان سے جو فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو خواب نہیں بتائی، لیکن پھر بھی خواب کا نہ بتانے کے باوجود جو یعقوب علیہ السلام کو خطرہ تھا وہ ہو گیا۔ اس صورت میں 2 دفعہ یعقوب علیہ السلام ایک تدبیر سوچتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے، اور اس احتیاطی تدبیر کرتے ہیں، اپنے بچے یوسف کو کہتے ہیں یا اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں احتیاط کرنا، یوں نہ ہو جائے۔ وہ احتیاط کرنے کے باوجود پھر ہو جاتا ہے۔ تو آسمان سے جب فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں تو زمین کی تدبیریں، زمین کی احتیاطیں وہ کام نہیں کرتی، اس لیے۔ اور وہ کیسے ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت کرنے لگ گئے اور زیادہ توجہ ہو گئی اس چھوٹے بیٹے کے ساتھ۔ حسن بھی اللہ نے ان کو اتنا عطا فرمایا تھا، فرمایا اگر کوئی کائنات کا حسن، جتنی بھی دنیا میں حسن اللہ نے بھیجا اور پیدا کیا ہے، اگر اس کو آدھا کیا جائے تو وہ آدھا یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اللہ نے ایسا اعضاء عطا فرمائے، ایسا شکل و صورت اور ایسا قد کاٹ عطا فرمایا، تو خوبصورت بھی تھے، پھر بیٹا بھی ہو، پھر نبی بھی بننا ہو، پھر خوابیں بھی ایسی دیکھ رہا ہو، تو لازمی بات ہے ایک نبی کی توجہ نبی کے طرف تو ہوگی، لیکن دوسرے بھائیوں کو تھوڑا مسئلہ ہوا کہ ہمارا باپ ان کی طرف کیوں مائل ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا، یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے تیرا رب تجھے اب چن لے گا، جو خواب تجھے آیا ہے یہ خواب معمولی خواب نہیں ہے، تیرا رب تجھے چنے گا اور تجھے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تجھے علم دے گا، احادیث کی باتیں تجھے سمجھائے گا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا تیرا رب۔ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور آل یعقوب یعنی میری اولاد پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قبل، جیسے اس اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تمام کی ہیں
تیرے والدین پر یعنی تیرے دادا پردادا پر. کون ہیں وہ؟ ابراہیم و اسحاق، یعنی جو میرے والد ہیں اور میرے جو دادا ہیں، جیسے ان پر اللہ نے نعمت کی، نبوت کی، تجھ پر بھی لگتا ہے نبوت تجھے عطا ہوگی. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب بہت زیادہ علم والا اور حکمت والا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من اتقی، جو زیادہ تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. کہنے یا رسول اللہ ہمارا مراد یہ ہے کہ تاریخ میں زیادہ عزت کس کو ملی یا زیادہ عزت پانے والا کون ہے؟ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، تو آپ نے فرمایا فیوسف نبی اللہ، زیادہ عزت تو انسانوں میں جس کو ملنی چاہیے یا ملی ہے وہ یوسف ہے. وہ کیسے کہ یہ خود بھی نبی تھے، ان کے والد بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. پوچھا کریم کون ہے؟ کریم کہتے ہیں عزت والا. آپ نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. یہ 4 لائنوں میں یہ خود بھی کریم ہے، باپ بھی کریم ہے، دادا بھی کریم اور پردادا بھی. کریم سے مراد عزت والے. وہ کون ہے؟ یوسف، یعقوب، اسحاق اور ابراہیم. یہ خوبی جس طرح نبیوں میں یوسف علیہ السلام کو ملی ہے کہ وہ خود بھی نبی اور 3 پشتے نبی ساتھ میں، خود نبی اور 3 اور پشتے، گویا 4 پشتے نبی. تو صحابہ میں یہ خوبی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ملی ہے کہ وہ خود بھی صحابی اور ساتھ میں 3 اور پشتے بھی صحابی. خود صحابی ہیں، باپ صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، پوتا بھی صحابی. یہ جو 22 جمادی الثانی ان کی وفات کا دن ہے. تو یہ جیسے یوسف علیہ السلام صدیق اللہ ہیں اور ابو بکر صدیق ہیں، ان کو دونوں کو یہ خوبیاں ملتی ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو والد یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھے چنیں گے، تجھ پر نعمتیں مکمل کریں گے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ، بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں میں للسائلین، سوچنے والوں، سمجھنے والوں اور پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یوسف اور ان کے بھائی کا جو قصہ بھی آنے لگا ہے، اس میں بڑی نشانیاں آئیں گی. ایک پورا معاشرتی نظام آئے گا، ایک پوری زندگی سامنے آئے گی کہ باپ کیا ہوتا ہے، بیٹے کیا ہوتے ہیں، بھائی کیا ہوتے ہیں، معاشرہ انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے، نبی ہونے کے باوجود کن کن مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ نقشہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، نتیجہ برا آتا ہے، اور بعض دفعہ نقشہ بہت برا سامنے آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ بڑا اچھا تھا. یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا بڑا ہی اچھا خواب، سورج ستارے سجدہ کر رہے ہوں اور اچھا کیا خواب ہوگا، لیکن اس کے پیچھے کتنی مشقت، کتنی قربانیاں، کتنے حسد تھے، یہ نہیں بتائے. کئی دفعہ انسان خواب دیکھتا ہے برا، نتیجہ آتا ہے اچھا. کئی دفعہ انسان کی زندگی میں حالات بن جاتے ہیں انتہائی خطرناک، لیکن اللہ تعالیٰ اس خطرناک حالات میں سے جو نتیجہ لاتا ہے وہ بڑا اچھا لے آتا ہے. تو ہم تو عام طور پہ نقشے کے پیچھے چلتے ہیں نا کہ حالات کیسے، اس وقت حالات کیا ہے، اس وقت حالات نہیں دیکھنے، ان حالات کے نتیجہ کیا ہے. تو فرمایا اس میں بڑی نشانیاں آنے والی ہیں کہ کئی دفعہ انسان اچھے نقشہ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، نقشہ بڑا پیارا ہوتا ہے. ایک قوم پہ عذاب آیا، عذاب آنے سے پہلے وہاں بارش ہوتی نہیں تھی، اللہ نے بارش کو بھیجا، ٹھنڈی ہوا چلی اور اوپر سے بادل. سورۃ احقاف 26واں پارہ. کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، وہ دیکھو بارش آ گئی، بڑے عرصے بعد بارش آئی ہے جی. کالی بدلی چھائی اور ٹھنڈی ہوائیں چلیں اور وہ خوش ہو گئے. اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ نقشہ بڑا پیارا بن گیا ہے، اب اس کے اندر اصل میں عذاب چھپا ہو. وہ کالی آندھی سرخ ہو گئی اور پھر وہ اتنی تیز چلی، قوم عاد پر تیز ہوا چلی، اس ہوا نے ان کے مردوں کو، ان کے لمبے لمبے قد والے لوگوں کو یوں آسمان کی طرف اڑا دیا، اتنی تیز. پھر اللہ کہتے ہیں ان کے لمبے قد، کھجور کی طرح ان کے لمبے قد، ہم نے آپس میں ان کے سروں کو ٹکرایا اس ہوا سے اور پھر ان کو زمین پہ مارا. اور پھر اللہ کہتے ہیں هل ترى لهم من باقیہ، کوئی ہے باقی؟ کیونکہ یہ قوم کہتی تھی من اشد منا قوہ، اللہ نے طاقت میں قوم عاد سے زیادہ کسی کو طاقت نہیں، اور اتنی طاقت دی کہ وہ کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور ہے ہی کوئی نہیں. ان کے نبی ان کو کہا ہود علیہ السلام نے کہ بھائی جس اللہ نے تمہیں پیدا کی ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور. انہوں نے کہا لے آؤ پھر اگر ہے. پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا. کبھی دفعہ نقشہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، نتیجہ بڑا برا آتا ہے، اور کبھی نقشہ بڑا برا،
غربت، حالات خراب، بیماریاں، پریشانیاں، لیکن آگے نتیجے اللہ کے ہاں بڑے اچھے آئے ہوتے. اس لیے نقشے سے متاثر نہیں ہونا بلکہ اس کے نتیجے پہ نظر رکھنا. اللہ تعالی ہم سب کو یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بھی شروع ہونے والا ہے اور اس میں جو نشانیاں ہیں ہمارے لیے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، معاشرتی مسائل کیا ہیں، اخلاقی اس کے اندر کتنی خوبیاں آنے والی ہیں، اور اس کے اندر آپس کے معاملات اور اچھی عادتیں انسان میں وہ ساری اس میں آئیں گی، اور ایک باپ بیٹے کا تعلق آئے گا اور بھائیوں کا حسد. ہاں جی. اور سب سے بڑی بات کہ نقشہ کبھی اچھا ہوتا ہے، نتیجہ برا. ہمیں نقشے کے پیچھے نہیں چلنا. ہر کام جو بھی ہماری طرف آ رہا ہے چاہے وہ اچھا ہی آ رہا ہو، ڈرنا کہ پتہ نہیں نتیجہ کیا آئے گا. اور اگر کوئی برا آ رہا ہے لیکن ساتھ دین ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. نقشہ تو خراب لگ رہا ہے لیکن چونکہ دین ہے تو نتیجہ انشاءاللہ اچھا آ جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا. آمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.